رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالی کی تعظیم و تکریم اور توقیر اور وقار، اللہ سبحانہ و تعالی کی کبریائی اور عظمت، جس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا قدر مشترک موضوع رہا، اس کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنایا جائے، اسی مالک الملک کو قادر مطلق تسلیم کیا جائے اور اسی کو اپنا ملجا و ماوا سمجھا جائے، اللہ ہی کے ساتھ سچی وابستگی اور تعلق رکھا جائے، اللہ ذوالجلال ہی کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا جائے، اور اللہ کی صفات میں جس طرح رب ذوالجلال کو ہم ذات کے اعتبار سے یکتا اور واحد سمجھتے ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی صفات میں بھی اللہ کو لا شریک تسلیم کیا جائے۔ اس کے برعکس اللہ
کے ساتھ کسی کو شریک بنانا، اللہ ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں کسی کو پکارنا اور اس کی بندگی کرنا، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی توہین ہے، اللہ ذوالجلال کے وقار اور اللہ کی توقیر کے منافی ہے۔ انسان شرک کی پگڈنڈیوں میں اسی وقت الجھتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کی عظمت و توقیر کمزور ہو جاتی ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام سورۃ الزمر میں اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ خالق کل شیء وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا نگہبان بھی ہے۔ جو کچھ پیدا کیا ہے، ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور پھر اس ساری مخلوق کی نگہبانی، اس کا انتظام اور اس کا انصرام وہ بھی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے اس کا انتظام و انصرام کسی اور کے سپرد نہیں کر دیا۔ فرمایا لہو مقالید السماوات والعرش، زمین و آسمان کے خزانے اللہ ہی کے پاس ہیں۔ زمین و آسمان کی دولت اور مالیت، اس کا بھی مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر فرمایا والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں، گھاٹا پانے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہت، رب ذوالجلال والاکرام کی عظمت کا اظہار کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، قل آپ یہ کہہ دیں افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، او نادانو، جاہلو، کیا تم مجھے اس ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو، دعوت دیتے ہو؟ ایک اللہ وہ ہے جس کی عبادت کی طرف میں تمہیں پکارتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، کہ ہر چیز کا وہی خالق ہے اور سارے اختیارات بھی پوری مخلوق میں اسی تنہا ذات کبریا کے پاس ہیں۔ ایک طرف میرا یہ رب ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، تم بتلاؤ جن کی تم عبادت کرتے ہو انہوں نے کس چیز کو پیدا کیا ہے، کس چیز کا وہ اختیار رکھتے ہیں، کیا چیز ان کے قبضہ قدرت میں ہے؟ ہر چیز پہ قادر مطلق ہے تو میرا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک طرف میرا یہ رب ہے اور دوسری طرف اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ محمد تم بھی ان کی عبادت کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتلائیے اور سوچئے کہ اس ماحول میں اور اس معاشرے میں اللہ کے علاوہ کن کن کی عبادت ہو رہی تھی؟ لات و عزا ہی کی نہیں، مورتیوں کی شکل میں اللہ کے فرشتوں کی بھی عبادت ہو رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت ہو رہی تھی، جس طرح پچھلے خطبے میں آپ سن رہے تھے۔ صرف پتھروں کی مورتیوں کی نہیں، اللہ کے نبیوں کی بھی، اللہ کے فرشتوں کی بھی، اللہ کے نیک بندوں کی بھی۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کے نیک بندوں کی بھی عبادت اور انہیں بھی رب بنایا جا رہا تھا۔
اس ماحول میں پورے معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کے فرماتے ہیں کہ نادانو افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تم مجھے یہ حکم دیتے ہو کہ اس اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے بغیر برعکس جن کی تم عبادت کر رہے ہو میں ان کا عبادت گزار اور ان کا اطاعت گزار بن جاؤں؟ اللہ اکبر فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، جبکہ امر واقعہ یہ ہے، کان کھول کے تم سن لو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے میری طرف یہ بات وحی کی ہے، لقد اوحی الی، اللہ ذو الجلال والاکرام نے میری طرف وحی کی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور یہ وحی میری طرف ہی نہیں بلکہ پہلے جن انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی نازل کی ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حکم صادر فرمایا۔ وہ کیا فرمایا؟ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ میرے نبی اگر آپ نے شرک کیا، گویا تمام انبیاء کرام کو مخاطب کر کے باری باری کہا گیا کہ اگر آپ نے شرک کیا لیحبطن عملک، اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا، ساری نیکیاں ضائع، کوئی نیکی بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کو راضی کرنے کا سبب نہیں بنے گی اگر تم نے شرک کیا، ساری زندگی کی محنت حقارت ہو کے رہ جائے گی، اور ساتھ یہ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ گھاٹا اور نقصان پانے والوں میں ہوں گے۔ محنت بھی کرتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے، رضا کی اللہ کو راضی کرنے کی شب و روز محنتیں ہوتی رہی، لیکن شرک کی آمیزش میں وہ ساری محنت اکارت گئی۔ بتلاؤ اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا؟ پھر فرمایا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بل اللہ فاعبد، بلکہ میرے نبی اللہ کی عبادت کرو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں بن جاؤ۔ اللہ نعمتیں اللہ ذو الجلال کی طرف سے، انعامات سب کے سب اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے، اور ان انعامات کا شکر بھی اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے سزاوار ہے۔ جس طرح میرے دوسرے نیک بندے میرے شکر گزار رہے، آپ بھی اسی طرح میرے شکر گزار رہے۔ یہ بات بتلانے کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ اکبر، وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، شرک کرنے والوں نے اللہ کے مقام کو نہیں پہچانا، شرک کرنے والوں نے اللہ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا۔ جس طرح اللہ کی قدر و منزلت سمجھنی اور ماننی چاہیے تھی، شرک کرنے والوں نے، نافرمانی کرنے والوں نے اس طرح اللہ ذو الجلال کی قدر و منزلت نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے اختیار کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعلان کروایا نبی علیہ السلام سے کہ لوگوں، میرا اللہ وہ ہے کہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ، کہ یہ پوری زمین جس کو تم بڑا وسیع سمجھتے ہو، یہ سارے آسمان جن کے حدود اربے سے، جن کا حدود اربہ معلوم کرنے سے تم قاصر ہو، میرا مالک اتنا قوی ہے، میرا مالک اتنا قوی اور اتنا قہار اور اتنا جبار ہے کہ یہ ساری زمین اور یہ سارے آسمان رب
کی مٹھی میں ہوں گے قیامت کے دن۔ صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار منبر مبارک پہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہی آیات تلاوت کی، اور ساتھ یہ بات بھی فرمائی، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس طرح مٹھی بند کی اور بڑے زور سے اپنے ہاتھوں کو اس طرح حرکت دی، بڑے زور سے۔ صحابی فرماتے ہیں ہمیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ممبر سے آپ گر نہ جائیں، ممبر بھی ہل رہا تھا، کہیں ممبر سے آپ گر نہ جائیں، یعنی اتنے زور سے اپنے ہاتھ کو گھمایا اور حرکت دی، اور پھر فرمایا اور یہی آیت تلاوت کی کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ فرمایا ایک وہ مالک جو اتنا قوی اور اتنا با اختیار ہے، یوں سمجھیے کہ ایک بڑا رومال، صرف تفہیمانہ عرض کرتا ہوں، ایک بڑا رومال جو ہماری نظروں میں بڑا 2-3 گز کا ہے، لیکن اس کو اکٹھا کر کے آپ ایک مٹھی میں لے لیتے ہیں۔ یہ زمین جو ہماری نگاہوں میں بڑی وسیع اور آسمان جو ہماری نگاہوں میں بڑا وسیع ہے، رب ذوالجلال کے ہاتھ کے قبضے میں، رب ذوالجلال والاکرام کے ہاتھ میں یہ بالکل رومال کی طرح، مٹھی کی طرح ہو جائے گا قیامت کے دن۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، جامع ترمذی میں روایت ہے، حضرت عائشہ نے بعد میں پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور زمین، پوری آسمان، اور تو پھر اس وقت اللہ کی مخلوق کہاں ہوگی، ہم کہاں ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی جسر جہنم، اس وقت مخلوق جہنم کے پل صراط پہ کھڑی ہوگی، اور اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اس وقت انا الجبار انا القہار انا المالک، میں آج بادشاہ ہوں، میں جبار ہوں، انا المتکبر، میں سب سے بڑا ہوں، انا العزیز، میں آج سب سے بڑا غالب ہوں۔ کون ہے تکبر کرنے والے، بڑے بننے والے؟ کہاں ہے اپنی بادشاہی کا ڈھنڈورا پیٹنے والے؟ کہاں ہے اپنے اختیارات منوانے والے؟ کہاں ہے آج اپنا حکم چلانے والے؟ بتلاؤ، کوئی بولتا ہے؟ بتلاؤ، لمن الملک اليوم، آج اختیار کس کے پاس ہے؟ آج بادشاہ کس کے پاس ہے؟ للہ الواحد القہار۔ جواب آئے گا کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے، بادشاہ اسی کو سزاوار ہے۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، او مشرکو، کجا اتنے اختیارات کا مالک اور کجا بے اختیار انسان جن کو تم نے اپنا معبود اور الہ بنا رکھا ہے؟ بتلاؤ، اللہ ذوالجلال والاکرام کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرنا کیا اللہ ذوالجلال والاکرام کی توہین نہیں ہے؟ اس آیت نے بتلا دیا کہ شرک کی پگڈنڈیاں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں، راستے اس وقت کھلتے ہیں جب اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا تصور انسان کے دل و دماغ میں کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی کبریائی اور اللہ کی عظمت کا تصور راسخ کرنے کے لیے تو اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، اپنے انبیاء کو بھیجا تاکہ لوگوں کو خبردار کیا جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک کس قدرت، کس بادشاہت کا مالک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے جو اللہ کے مقابلے میں ود، سوا، یعوس، یعوق اور نصر کی پجاری بن چکی تھی، انہیں مخاطب کر کے کہا تھا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کا وقار، اللہ کی توقیر ملحوظ نہیں رکھتے؟ کہاں یہ ود، سوا اور یعوس اور یعوق جن کی آج تم نے مورتیاں بنا لی ہیں اور آدم علیہ السلام کی یہ اولاد تھے، افراد تھے، کہاں یہ؟ اور کہا رب ذوالجلال والاکرام ما قدر اللہ حق کا قدر وما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی قدر کو، اللہ کے مقام اور منزلت کو کیوں تم نہیں سمجھتے، اور اللہ کے وقار کو تم ملحوظ کیوں نہیں رکھتے؟
بھائیو، اللہ کی تعظیم اور توقیر کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت کو مقدم رکھا جائے مخلوق کی اطاعت کے مقابلے میں، حاکم کی اطاعت کے مقابلے میں، بادشاہ کی اطاعت کے مقابلے میں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں مالک خالق کی معصیت ہو رہی ہو یا معصیت ہونے کا اندیشہ ہو وہاں مخلوق کی اطاعت مت کرو۔ یہ اللہ کی توقیر کے منافی ہے، اللہ کی تعظیم اور کبریائی کے منافی ہے کہ اللہ کی مخلوق کا حکم تو مانا جائے لیکن خالق کا حکم ٹھکرا دیا جائے۔ اس لیے اللہ کی تعظیم اور توقیر کا فریضہ تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرمانبرداری کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کسی کا نیو ورلڈ آرڈر تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ مومن اللہ کے مقابلے میں کسی کا آرڈر تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کا حکم نافذ اور جاری سمجھنا یہ بھی رب ذوالجلال والاکرام کی توقیر اور رب ذوالجلال کی عظمت کے منافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے بڑی گفتگو کی گنجائش ہے لیکن اس کو یہی چھوڑتا ہوں۔ ایک اور پہلو دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی اور دوسری احادیث کی کتابوں میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، بیان کرتی ہے کہ من ارض اللہ بسخط الناس رضی اللہ عنہ وارض عنہ الناس ومن ارض الناس بسخط اللہ سخط اللہ علیہ واسخطہ علیہ الناس، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے اس روایت کا ترجمہ، فرمایا من ارض اللہ بسخط الناس، ایک اللہ کا حکم وہ ہے جس میں اللہ کی رضا ہے، جس میں اللہ کی خوشنودی ہے، لیکن لوگ اس کام کے کرنے پہ خوش نہیں ہوتے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، وہ بہت سے ہیل و بہانوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام کے اس حکم سے پہلو کہیں اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا من ارض اللہ، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، وہ ایماندار کا تو مشن ہی یہ ہے کہ وہ اپنی تمام تر تگ و دو اور تمام تر محنتوں کا ثمرہ اور نتیجہ اللہ کی رضا سمجھتا ہے۔ نماز ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، روزہ حج اور زکوٰۃ ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، تسبیح و تحلیل ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے وہ میرے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اس کا تو ملجا و ماوا یہی ہے، من احب للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو نہیں دیتا، کسی سے ناراض ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اس کی محبتیں اور اس کی عداوتیں، ان کا مرکز اور ان کی بنیاد رب ذوالجلال والاکرام ہے اور کوئی کائنات میں نہیں۔ یعنی مومن کا مرکز رضا وہ کیا ہے؟ اللہ۔ من ارض اللہ، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بسخط الناس، لیکن لوگ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، مسیطری بن گیا ہے، ہماری بات ہی نہیں مانتا۔ ہاں، یہ خوشی کا وقت آیا ہے، شادی کا وقت آیا ہے، یہ کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ ڈھول ڈھمکا نہ بجاؤ، یہ بانسریاں نہ بجاؤ، یہ پٹاخے نہ چلاؤ، آتش بازی نہ کرو۔ بھائی اس کے بغیر بھی شادی بیاہ اس کے بغیر بھی پوری ہو سکتی ہے، خوشی کا اظہار ان کے بغیر کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اس سے بات نہیں آتا، اللہ کو ناراض کر لیتا ہے، لوگوں کو خوش کر لیتا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کو خوش کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کر لیتا ہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں، پرواہ نہیں، میرا اللہ راضی رہے۔ لوگ ناراض ہو جائیں،
وہ مجھ سے کٹ جائے، کٹا تعلق ہی کر لے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن رب سے تعلق نہیں ٹوٹنا چاہیے، رب سے علاقہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، رب کی رضا کو مقدم جانتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس پہ راضی عز اللہ عنہ، اللہ اس سے راضی ہوگا اور اپنے بندوں کو بھی اس پہ راضی کر لے گا، اپنے بندوں کے دلوں میں بھی اس کے بارے میں نرم گوشہ پیدا کر دے گا۔ لیکن وہ انسان جو اللہ کو ناراض کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرتا ہے، فرمایا اللہ بھی اس سے ناراض، اللہ کے بندے بھی اس سے ناراض۔ معیار کیا ہے؟ آپ بتلائیں اور سوچیں کہ ایک طرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا ہے، ایک طرف انسان کی رضا ہے۔ کیا اللہ کی تعظیم اور توقیر کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی رضا کو نظر انداز کر کے لوگوں کی رضا کو مقدم جانا جائے؟ اور توحید کے ماننے والوں، شرک سے اپنے آپ کو مسترد سمجھنے والوں، اپنے دامن میں بھی نگاہ ڈال کے دیکھو کہ کہاں کہیں تعظیم و توقیر کا یہ پہلو ہمارے اندر کمزور تک تو نہیں ہو گیا؟ شرک تو ہم نہ کریں، لیکن زندہ خداؤں سے پوجنے کے لیے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ وہ زندہ خدا خود انسان کیوں نہ بنا بیٹھا اس کا اندر، اور دوسرے کیوں نہ ہو۔ ایک حدیث کے الفاظ مستدرک حاکم کے کہ من ارضى سلطانا بسخط اللہ بسخط ربہ، من ارضى سلطانا بسخط ربہ، جس نے بادشاہ کو خوش کر لیا رب کو ناراض کر کے۔ اللہ اکبر! چاہیے تو یہ تھا کہ کلمۃ حق عند سلطان جائر افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، بہترین جہاد یہ ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہا جائے، ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہا جائے۔ لیکن اگر ظالم بادشاہ کا ہی ہم نوالا اور ہم پہ آلہ بن جائے، ان کا ہی اتحادی بن جائے، ان کا ہی ہم نوا بن جائے، اس کو خوش کرنے کے لیے، رب کو ناراض کرنے کے لیے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا خرج من دین اللہ، وہ اللہ کے دین سے نکل جاتا ہے، اللہ کے دین سے نکل جاتے ہیں۔ دین تو یہ ہے کہ سچ بات کی علمبرداری کی جائے، حق بات پہ قائم رہا جائے، بادشاہ مانے یا نہ مانے، حاکم مانے یا نہ مانے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج اللہ کے مقابلے میں، رب کی رضا کے مقابلے میں ہم کس کی رضا کو مقدم بنائے رکھے ہیں؟ بادشاہ کی رضا، حاکموں کی رضا، امریکہ اور یورپ کی رضا، جناب بیوی بچوں کی رضا، ماحول کا رضا۔ ماحول راضی نہیں ہوتا، لوگ خوش نہیں ہوتے۔ شیطان نے یہ سبق پڑھا دیا، اللہ ایک تو راضی ہو جاتا ہے، بندے راضی نہیں ہوتے، اس لیے بندوں کو راضی، دنیا کو بھی تو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندوں، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی کی رضا ڈھونڈو، جس نے پیدا کیا ہے، جس نے اپنی بندگی کی دعوت دی ہے، اسی کی رضا تلاش کرو، اس سے ہٹ کے کسی اور کی رضا کی طرف لگ کر اپنے آپ کو قہر مذلت میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ جس طرح کے آج بھی ظالم بادشاہ کے ہم نوائی کرنے والے نیچی نگاہ کیے ہوئے ہیں، چلتے رہیے عزت و آبرو کے ساتھ، وہ عزت و آبرو کھو بیٹھے جو پہلے حاصل تھی، ظالم کے بادشاہ کی حکمرانی کو تسلیم کر کے اور اس کے قیادت کا تحفظ سوچ کے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب بات کہنے کا موقع تھا سرنگو ہو گئے، اپنے مطالبات سے دستکش ہو گئے۔ بھائیو، اللہ کی رضا مخلوق کی بادشاہ کی رضا نہیں، اللہ کی رضا ڈھونڈنی چاہیے۔ ایک پہلو اور دیکھیے، منافقین کا کردار بیان کرتے ہوئے رب ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ سورۃ النساء میں
اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں یستخفون من الناس، نافرمانی یہ کرنے کے لیے یہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ہائے ہائے لوگ کیا کہیں گے، یستخفون من الناس، بعض اچھے بھلے نیک آدمی بھی وہ برائی سے اس بنیاد پہ بچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بات سمجھ لو، لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑنا چاہیے، لوگوں سے ڈرتے ہوئے خطا چھوڑنا یہ تو نفاق ہے اور منافقانہ انداز ہے۔ مومن کا انداز یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر لمحہ اللہ ذو الجلال کی نافرمانی سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم۔ تو اللہ کے بندو یہ تو دیکھو، جن سے ڈرتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو یا نہیں کرتے، وہ تو ہمہ وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، تمہارے بارے میں انہیں ہمہ وقت تو علم نہیں ہوتا، لیکن وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ۔ اور جب تم رات کی تاریکی میں چھپ چھپ کے باتیں کرتے ہو، جس طرح قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا مَا يَكُونُ مِن نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا رَابِعُهُمْ وَرَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم۔ ان سے تو تم ڈرتے ہو، لیکن یہ ہمیشہ تو تمہارے دروگے اور نگہبان نہیں ہے، تمہاری ہر حرکت سے تو یہ واقف نہیں ہے، تمہارے ہر عمل سے تو یہ واقف نہیں ہے، اور تمہارے ہر عمل سے واقف ہے تو اللہ، تمہاری ہر ادا سے واقف ہے تو اللہ، تمہارے ہر قول سے واقف ہے تو اللہ۔ چھپ کے بھی تاریخی میں دو آدمی اگر بات کرتے ہیں تو اللہ تیسرا وہاں ہے، چار ہے تو پانچواں وہاں اللہ۔ اللہ ذو الجلال سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی یہ حیثیت اور کسی اور کی یہ اتھارٹی، ان سے ڈرنے کا، ان سے چھپنے کا کیا معنی؟ اور ڈرو اور چھپو تو اللہ سے، جس سے تم چھپ ہی نہیں سکتے۔ اللہ سے چھپ سکتے؟ جب اللہ سے چھپ نہیں سکتے تو پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ یہ کیا ہوا کہ لوگوں سے ڈرتے ہوئے تو تم نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اللہ ذو الجلال سے ڈرنے کا خوف ہی تمہارے دل میں نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے۔ بتلائیے یہ بھی کہ اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ترجیح دینا اور منافقانہ یہ انداز اختیار کرنا، یہ کیا اللہ کی توقیر اور اللہ کی تعظیم کے موافق ہے؟ نہیں، منافی ہے۔ اس لیے بھائیو، شرک ہو یا نافرمانی ہو، معصیت ہو، یہ سارے بد عملی اور بد اعتقادی کے ڈانڈے وہ اسی سے جا ملتے ہیں کہ انسان اللہ کی کبریائی اور عظمت کا تصور کمزور اپنے آپ میں پا لیتا ہے، کمزوری سمجھتا ہے اللہ کے اختیارات میں، اللہ ذو الجلال کی عظمت میں، اللہ کے قادر مطلق ہونے میں، اللہ کے سمیع و بصیر ہونے میں، اللہ کے علیم و خبیر ہونے میں، جو فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تمہاری آنکھوں کی خیانت سے بھی وہ واقف، تمہارے دل جس کی چٹکیاں لے رہے ہیں اس کھٹکوں سے بھی اللہ واقف۔ کوئی آنکھوں کی اس جناب ڈھیلا پن سے، ٹیڑھے انداز سے کوئی اور واقف ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تو بہرحال واقف ہے۔ دل کے پلاننگ، دل کے منصوبے، دل کے پروگرام، اس پہ کوئی اور واقف ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تو واقف ہے۔ اسی لیے تو فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ ظاہر عمل کرو یا پوشیدہ عمل کرو، اللہ اس کا حساب لے گا۔ وہ پوشیدہ عمل بند کمروں میں نہیں، بلکہ دل کے نہاخانہ قلم میں وہ حسد، بغض، کینہ، نافرمانی کے وہ پروگرام بھی شامل ہیں جو انسان، جن کو بعد میں انسان عملی جامہ پہناتا ہے۔ بعض نے تو کہا یہ منسوخ ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. ہر چیز پہ قادر، قدرت اسی اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. وہ اگر حساب لینے پہ آئے تو یہی پوچھ لے کہ تیرے دل میں تو یہ حسد چھپا ہوا تھا، یہ کینہ تھا، یہ بغض تھا، یہ عناد تھا. آؤ حساب چکاؤ، بتلاؤ کون ہے جو اس کو حساب دے سکے. اس لیے یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. سارے اختیارات میرے اس اللہ کے پاس ہیں، وہی قادر مطلق ہے. اسی مالک کو پہچاننے کی ہم سب کوشش کریں، اسی مالک کی عظمتوں کا اعتراف کریں. اللہ ذوالجلال ہمیں شرک سے بھی بچائے، اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بھی محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.